لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو. ہماری طاقت میں کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے خاندان سے نکل کر باہر اسلام کا، امت کا، مسلمانوں کا سوچتے ہیں؟ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا، مسلمانوں کا، امت کی سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے کہ میں اسلام کے کام کیسے آؤں، امت کے کام کیسے آؤں، لوگوں کے کام کیسے آؤں؟ یہ سوچ ہم دے رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ نہیں دے رہے تو اگر امام مہدی آ بھی گئے نا تو شاید امام مہدی کے لشکر کا حصہ نہیں بنیں گے. بھائی جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، وہ امام مہدی کے ساتھ لڑتے ہوئے جان کی قربانی کیسے دے گا؟ کیا خیال ہے؟ جو آدمی نیند قربان نہیں کر سکتا فجر کی نماز کے لیے، اور ارادہ اس کا یہ کہ جب امام مہدی آئیں گے میں ان کے لشکر میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا، تو ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو کسی کے کام نہیں آتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جو اپنی زندگی، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، ان کے لشکر میں وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی امت کے لیے سوچا نہیں، یا وہ کھڑے ہوں گے جو یہ سارے کام کرتے تھے. جب یہ سارے کام کریں گے تو ان کی برکت سے اللہ توفیق بھی دے دے گا. اس حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ جو موضوع ہے نا، یہ بہت ایسا موضوع ہے کہ اس کو لوگ بہت دلچسپی سے سنتے بھی ہیں اور اس پہ لوگ فوراً فریفتہ بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی چیز کبھی سامنے آئے نا تو اچھے طریقے سے اطمینان رکھیں اس بات پہ کہ جب ایسی کوئی چیز ہوگی تو آپ کے بتائے بغیر علماء آپ کو پہلے ہی بتا دیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی یوٹیوبر مہدی کی ضرورت نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ آ کے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کو سننا. اور میرے نام پہ باقاعدہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ مفتی رشید صاحب آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور آپ دین کی بات کرتے ہیں، لاہور میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، آپ جناب ایک ویڈیو ان پہ ریکارڈ کروا دیں، یہ اللہ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ مہدی کا ظہور ہوا تھا، آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کس صف میں کھڑے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن. باقاعدہ بائی نیم میرا نام لے کے ویڈیوز ریکارڈ کروائی گئی. جیسے ہم کوئی گھاس کھاتے ہیں، بے وقوف ہیں، پتہ نہیں گدھا سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ہم کہیں گے واہ بھائی مہدی آ گیا. ہم اوروں کو سمجھا رہے ہیں بھائی کچھ اپنا ہوش کے ناخن لیں، کچھ اپنے آپ کو سنبھالیں. وہ ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یار کوئی مولانا، کوئی مفتی آ کے ہمیں ڈیفینڈ کرے، ہمارے بارے میں بتائے کہ یہ مہدی ہے. تو اس لیے اس موضوع پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، الو بنانا اور بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ کہ سیدھی سیدھی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی نا. وہ کہتے ہیں کوئی الگ بات کریں، کوئی بھائی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ کریں، یہ تو سارے مولوی کہتے ہیں. آپ کوئی نئی چیز پیش کریں، کوئی نئی رپورٹ لے کر آئیں کہ یہ کریں تو سارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن وہی باتیں دوبارہ، بھائی قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ریپیٹ ہوگا بار بار. اب قرآن کی آیات تو تبدیل نہیں کی جا سکتی، حدیثیں تو تبدیل نہیں کی جا سکتی. اب وہ کہتے ہیں نہیں آپ کوئی نئی چیز پیش کریں. اب جب کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ کتا حلال ہے. اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے، کتا حلال ہے. اس نے کہا کسی کو یقین نہیں آتا میرے ساتھ مناظرہ کرے، میں چیلنج دیتا ہوں جو بھی تیار ہوتا ہے آ کے مناظرہ کرے میرے ساتھ. اب علماء بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا نئی چیز آ گئی. ہم نے کبھی، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں گدھا حلال ہے، اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور دین کے نام پہ فالو کرتے ہیں. بات کریں گے خلافت کی، ہم نے یہاں پہ خلافت نافذ کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس نام پہ بھی ہمارے یہاں لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ موضوع ایسا ہے نا کہ ہر آدمی چاہتا، کون یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا نظام نافذ ہو بھائی، کون یہ نہیں چاہتا. لیکن وہ آپ کو اس طریقے سے اکسائیں گے کہ کرنا کرانا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے. ایک اس طرح آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے بھائی، مولوی اسکالر آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے یوٹیوب پہ، وہ 5 سالوں سے 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں یہ مولوی فلسطین کیوں نہیں جاتے. ہمیشہ آپ کو کہیں گے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ جاتے کیوں نہیں ہیں. اب جب فلسطین کی یہ صورتحال ہوئی تو سب سے زیادہ امداد پاکستان سے، یا پاکستان میں جو سب سے زیادہ کام کیا وہ کس نے کیا ہے فلسطین کے لیے؟ علماء نے کیا ہے یا ان یوٹیوبرز نے کیا ہے؟
مساجد سے یہ کام ہوا ہے یا یوٹیوب سے ہوا ہے؟ علماء نے یہ کام کیا ہے، مساجد سے یہ آواز اٹھی ہے، لوگوں نے کروڑوں روپے ایک ایک نماز میں چندہ دے کے فلسطین بھیجا ہے. اور وہ جو اسکالر ہمیں تانا دیتے تھے کہ تم فلسطین کیوں نہیں جاتے، وہ بھی یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے آج بھی ہمیں یہی تانے دے رہے ہیں، بھائی ہم نہیں جا رہے، تم تو چلے جاؤ فلسطین، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تم ہمیں تانے دے رہے ہو نا، ہم نہیں جا رہے، چلے ہم مجرم، تم چلے جاؤ. تو اب جب ہم ان سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں جا رہے، تو کہیں گے اصل میں ویزا چاہیے، ویزا نہیں ہوگا تو کیسے جائیں گے، یہ چاہیے وہ. تو یہ چیزیں جب تم نہیں جا سکتے تو مولویوں کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اب ہمارے ہاں جب یہ بات کی جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھیں مولوی ہمیں ساری زندگی فلسطین فلسطین بولتے رہے، کبھی کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی جا کے فلسطین لڑے، جا کے جہاد کرے وہاں پہ. یہ تو جو آدمی آپ کو اس چیز پر اکسا رہا ہے، وہ کوئی فلسطین سے بیٹھ کے بیان دے رہا ہے آپ کو، یا تو وہ غزہ میں بیٹھ کے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوتا کہ میں غزہ میں پہنچ گیا ہوں اور یہ مولوی دیکھیں روٹیاں کھا رہے ہیں دین کے نام پہ اور فلسطین نہیں جاتے، تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے. خود بھی بیٹھا ہوا ہے کوئی لاہور میں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی کراچی میں، کوئی امریکہ میں، ہمیں جناب تانے دے رہے ہیں مولویوں کو کہ تم کیوں نہیں جاتے. تو یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جب اس طرح کے موضوع پہ کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً آدمی کہتا ہے ہاں یار، اپیل کرتی ہے انسان کے جذبات کو کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے پیچھے چل پڑو. تو کوئی نئی چیز کی تلاش میں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی کتا حلال ہے، چیلنج کر دیا. بہت سارے علماء بھی پریشان ہو گئے کہ یار واقعی میں کوئی دلیل ہوگی اس کے بعد جب کہہ رہا ہے. تو کئی لوگوں نے کہا یار ہم تو نہیں کر سکتے مناظرہ. ایک آدمی نے کہا چلو یار میں کر لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا اس کے پاس دلیل کیا ہے، آخر پتہ تو چلے. اس نے کہا اتنی پبلک ہونی چاہیے، اتنے لوگ ہونے چاہیے. پبلک جمع کی، لوگ جمع کیے، ساری عوام جمع ہو گئی. چلو بھائی مناظرہ شروع کرو، دلیل دیں بھائی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کتا حلال ہے؟ اس نے کہا بھائی کتا حرام ہے، کتا حرام ہے. یہ جو میں نے کہا تھا یہ اس لیے کہا تھا مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے کہا اتنی پبلک جمع ہوگی کم از کم میرا تعارف ہو جائے گا کہ یہ صاحب بھی ہیں، دین کے موضوع پہ بات کرتے ہیں. ایک نیا فلسفہ پیش کیا ہے کہ کتا کیا ہے، تو کتا پہلے بھی حرام تھا، کتا آج بھی حرام. تو اب اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے نا، مثال دے رہا ہوں، آج بھی کوئی یہ دعویٰ کر دے کتا حلال ہے، تو آپ کو اس کے فالوور بھی ملیں گے، لوگ اس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے گدھا حلال ہے اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں. تو عجیب، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کیوں یہ دین کی جو صحیح بنیادی اصولی باتیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی آپ قرآن پڑھیں نا، آپ حدیث پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں. اس طرح کی چیزوں میں جب پڑھیں گے تو گمراہی پیدا ہوگی. اس لیے جو میں نے بیان کا آغاز کیا تھا اس بات سے کیا تھا کہ یہ جو دین ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، یہ دین ہم سے چھن جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی آج کے دور میں ڈبل ضرورت ہے، ہمیں بھی اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بھائی اس دین کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کہ خدا نخواستہ یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں سے یہ چیزیں چھین نہ لے.